اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہم نے دیکھا تھا اس کا مفہوم اور اسلام میں سخاوت کی اہمیت اور بخل کی مذمت۔ آج ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں سخاوت کے بارے میں کیا سبق ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں پہل کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے کبھی بھی کوئی سائل، کوئی فقیر، کوئی محتاج خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا۔ جیسا کہ احادیث میں ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی گئی اور اس کا سارا گوشت اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو دریافت فرمایا کہ بکری میں سے کچھ باقی بھی بچا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ دستی باقی بچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دستی کے علاوہ جو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا ہے وہی در حقیقت باقی اور کام آنے والا ہے۔ یعنی آج بھی اگر ہم کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہمارا خرچ کیا ہوا مال ہے وہی در حقیقت ہمیں آخرت میں ملے گا، اور وہی اصل میں ہمارا مال ہے۔ یعنی ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں بہترین صلاح ملے اور بہترین اجر ملے تو اس کے لیے ہمیں دنیا میں کوشش بھی اتنی ہی کرنی ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ مال اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کو خرچ کریں تاکہ ہمیں آخرت میں بہترین صلاح مل سکے۔ اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی سخاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ مشہور واقعہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حالات کافی تنگ دستی تھی اور بہت مشکل حالات تھے، تو صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مال خرچ کرنے کی مثالیں قائم کی۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے ابوبکر، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا، گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا تھا، اور کچھ تنگ دست اور غریب صحابہ تھے جنہوں نے اپنی اپنی حیثیت سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخاوت کی وجہ سے لقب ہی غنی مشہور ہو گیا تھا۔ اب ہم سخاوت کے معاشرتی فوائد کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک انسان اپنی شخصیت میں سخاوت کرنے کی وجہ سے کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی اپنی شخصیت میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے دل سے دولت کی حوث، لالچ اور دولت میں اضافہ کرنے کا شوق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اس کے دل کو، اور اس کے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مال خرچ کرنے سے معاشرے میں دولت کی یکساں گردش رہتی ہے، یعنی امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر نہیں ہوتا، اور غریب غریب سے غریب تر نہیں ہوتا، بلکہ مال کی یکساں گردش کی وجہ سے امیر اور غریب کا فاصلہ کم ہوتا ہے، اور امیر اور غریب میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ نتیجے کے طور پر معاشی خوشحالی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمت سمجھیں، اور جب بھی ضرورت پڑے تو دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز نہ کریں، اور اپنے ارد گرد مستحق، نادار اور ایسے ضرورت مند یتیم اور محروم لوگوں کو تلاش کریں اور ان کی پوری طرح سے مدد کریں تاکہ ہمارا معاشرہ بھی ایک فلاحی معاشرہ بن سکے۔ اسی طرح ہمیں مال خرچ کرتے ہوئے فضول خرچی اور بخل دونوں سے بچنا چاہیے، اور ان دونوں کے درمیان میانہ روی کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اگر ہم اعتدال اور میانہ روی کے سنہری اصول کو اپنا لیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بے شمار برائیوں سے بچ جائے گا اور مشکلات سے نجات حاصل کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتدال کی راہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، تفصیلی جواب دیں۔ اس کا جو جیم ہے، سخاوت کے بارے میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ جز دال ہے، سخاوت کے متعلق اسوہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر کریں، اور جز ہے، سخاوت کے معاشرتی فوائد قلمبند کریں۔ ان تینوں کا جواب سبق میں موجود ہے، آپ اس کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیں۔ اس کے 3 سوالات ہم گزشتہ سبق میں کر چکے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، بخل سے بچنے کے متعلق حدیث لکھیں۔ سبق میں بخل سے بچنے سے متعلق حدیث کوٹ نہیں کی گئی، لہٰذا آپ کو خود تلاش کرنی ہے۔
اس کے لیے ایک حدیث کلاس پنجم کی اسلامک بک سے بھی آپ کو مل سکتی ہے. اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ روزانہ صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. ان میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ سخی شخص کے مال میں برکت عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ بخیل کے مال کو تباہ و برباد فرما دے. آپ یہ حدیث اس میں کوٹ کر لیجیے گا. سوال نمبر 5 ہے، اس غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا مال خرچ کیا؟ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر کریں. نمبر الف، سخاوت کرنے والے کو ڈیش کہتے ہیں. جز ب، بخل کرنے والے کو ڈیش کہتے ہیں. جز جیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے کبھی کوئی ڈیش خالی ہاتھ نہیں گیا. جز دال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخاوت کی وجہ سے لقب ہی ڈیش مشہور ہو گیا. جز ہے، اللہ تعالیٰ ڈیش کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. سوال نمبر 4 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. جز الف، سخاوت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بخیل، سخی، منافق یا حاسد. جز ب ہے، سخاوت کے مقابلہ میں کون سا لفظ آیا ہے؟ عدالت، شجاعت، بخل یا مساوات. جز جیم ہے، سخاوت کی وجہ سے کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب غنی مشہور ہو گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جز دال ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جز ہے، اللہ تعالیٰ کس عمل کو پسند کرتا ہے؟ منافقت کو، بزدلی کو، سخاوت کو یا ریاکاری کو. آپ کا آج کا سبق مکمل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.